نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قبل صد احترام معزز سامعین، آئی دے درس تصوف دا موضوع عشق الہی ہے۔ عشق الہی، اطاعت الہی، عرفان الہی، قرب الہی تے علم تصوف دی روح ہے، تے علم تصوف قرآن و سنت دی روح ہے۔ اس بات سے رب سونے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، یہ سورہ بقرہ دی 165ویں آیا پاک ہے۔ رب سونے چ فرمایا کہ جڑے لوگ مسلمان ہوئے نے وہ اللہ سونے نہ جنونی عشق کر دے نے، بڑی والہانگی وار رفتگی نہ ٹوٹ گئے اور ادھا دا عشق کر دے نے کہ ہر لمحہ قلباً ذات مولا ڈبے رہندے، ما سوا اللہ تو جملہ ما سوا اللہ تو کلی بے تیان بے رغبت ہمیشہ لئی ادھا ہوندے یا کوشش بھی کرنا انہاں دلاں دے اندر غیر دا خیال نہیں آندا، یعنی فنا و نیستی جمعیت انہاں لوکاں نوں کمال حاصل ہے، انہاں لوکاں نوں سچے عشاقانے مولا نوں۔ تے اے سچے عشاقانے مولا او ہے، اے او روزے الست دیاں سعید الفطر روحاں نے جنہاں روزے الست زبان دے نال نال دلوں بھی کیا سی بلا اور پھر قلب ذات مولا جی ڈب گئے سکے۔ تے اے روحاں جویں جویں دنیا تے اوندیاں تے ہمیشہ خدا مست رہندیاں نے، جہدے بارے ڈاکٹر اقبال فرماندے نے کہ درویش خدا مست شرقی ہے نہ غربی، گر میرا دلی نہ صفاہاں نہ سمرقند۔ عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ، تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ عشق مولا ہی ہے جڑا انسان نو پلک چپڑوں تو پہلا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ لے جاندا اور حضوری خدا جل شانہ چلے جا کے دیدار مولا دی نعمت عطا کردا ہے۔ تے انسان نو چاہیے کہ اپنے اندر چاہتی پائے کیا مینوں ایمان دی روح حاصل ہے عشق مولا؟ اگر حاصل ہے تو اللہ سن کا شکر کرے، یہ آبیاری کرے عمل قرآن و سنت نہ، نفس دی مخالفت نہ، دوام ذکر و حضور نہ، اللہ والے صحبت نہ۔ کیونکہ جب تک انسان دا دل جڑا ذات مولا چ ڈب کے نماز عشق نہیں نیت دا، اینو کدے بھی دیدے مولا دی نعمت نصیب نہیں ہوندی۔ لیکن قلب نو دوام ذکر و حضور دی نعمت تام بھی اثر آئے گی اگر اینو فنائے قلب دی نعمت حاصل ہوئے گی، فنائے قلب دی نعمت تام ملے گی اگر اینو فنائے نفس دی نعمت حاصل ہوئے گی، تے فنائے نفس دی نعمت تام ملے گی اینو اگر اینو اللہ والیاں دی صحبت میں اثر آئے گی، سچے عشاقانے مولا دی۔ تے سچے عشاقانے مولا دی صحبت اور فیض تاں نصیب ہوئے گا اگر انسان شیطان، افلاطون، دجالیاں، گمراہ فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے بنائی پروگراماں چوں نکلے گا، لا دی تلوار نے نہ سارے نوں ذبح کرے گا، دفن کر دے گا سارے نصاباں نوں، تے پھر اینوں صحیح العقیدہ عشاقانے مولا، علوم نبوت دے وارث، بت شکن سرفروش علماء و مشائخ دی صحبت ملے گی اور انہاں کو انعکاسی فیض ملے گا۔ پھر اپنے پیر و مرشد کو انہوں توحیدی نور نسبت دی جاگ نوری ملے گی، الف اللہ چمبے دی بوٹی والی۔ تے جدوں یہ نعمت ملے گی تے دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب پاک نہ اور آپ دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے گا۔
پھر عمل قرآن و سنت کر کے اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاض کو مجاہدات مراقبات اسباق قربے الہی کر کے ولایت دی نعمت حاصل کرے گا، اور یہ اندر صاف ہوئے گا، دل دا آئینہ صاف ہوئے گا، یہ روح اس خاکی انصری وجود چ نکل کے باطن چ پرواز کردیا ہویا حضوری خدا جل شانہ پہنچے گی، جڑے دی زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ سونے انسان نو اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا، اس واسطے رب سونے قرآن حکیم دسیا اتنے انے ہیں، آخرت وچ بھی انے ہون گے، لیکن عشق مولا دی نعمت جڑی ہے یہ کمال نو تاں پہنچے گی۔ خود قرآن کریم کی رب سونے فرمایا الی ربک منتہا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے، رب دی بارگاہ تک جانا انسان دی فطرت ہے، کیونکہ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے، اور یہ نعمت تاں میں اثر آئے گی۔ قرآن کریم کی رب سونے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دس دے کہ اللہ نے محبت کر دے تو میری اتباع کرو، اللہ سونا تھوڑے نہ محبت کرے گا۔ جب اللہ سونا محبت کرے گا پھر عشق دا سفر صحیح معنی شروع ہوئے گا، کہ پھر عشق دی قوت جڑی ہے نا نور ظلمت دے 70,000 پردیاں جو گزار کے قرب الہی دے مراتب طے کر دیا ہیں، اللہ دی بارگاہ تک پہنچا دے گا عشق نو۔ لیکن عشق مولا دی نعمت جڑی ہے یہ سچے طالبانوں ہی میسر ہوندی ہے، تے جب تک اس راز سب تو بڑی رکاوٹ جڑی ہے انسان دا نفس امارہ ماس و اللہ اور آخرت ہے، تے نفس امارہ جلسیاں جلوساں نہ کسے کتابی کسے کہانیاں نہ انہاں گمراہ جہنمی فرقے دے آلو مولویاں دی صحبتاں نال انہاں دیاں کتاباں نہ انہاں دی گلاں باتاں نہ حاصل نہیں ہونے، جب تک انسان انہاں چوں نہیں نکلدا انہوں کدے بھی نعمت حاصل نہیں ہوئے گی، کیونکہ جب تک اندر صاف نہیں ہوندا یہ ذکر تلاوت روزے نفل نماز حج عمریاں اور دیگر باتاں ریاضتاں مجاہدے اندر وہ کیفیت پیدا نہیں ہوئے گی، اور نہ ہی انہاں دے اعمال دے انوار حاصل ہون گے جڑے اندر جذب ہو کے انہوں ترقی دین گے۔ تائیں نعمت ہو حاصل انسان نو سب تو الگ ہو گیا اپنے پیر مرشد دی زیر نگرانی مجاہدات کرے، کیونکہ مجاہدے وچ مشاہدہ الہی ہے، دیدار مولا ہے، انہاں سب تو الگ ہونا ضروری ہے۔ اسی واسطے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمایا سگا چل بولے اتھے چلیے جتھے سارے انے نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو مننے۔ تو ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے کہ ہے عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے، انہاں سب تو جب تک الگ نہیں انسان ہوندا کدے بھی انسان نو عشق مولا دا کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ فتح الربانی دے اندر لکھیا کہ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماندے ہیں کہ انہیں یعنی اللہ سونے نے تانوں اپنی صحبت واسطے چاہیا تے پس وہ غیر دے نال مشغول نہ ہو، تے ان دے یعنی اللہ سونے دے عشق وچ کسے نو شریک نہ بنا، اور وہ دے نال کسے نو بھی محبوب نہ سمجھ۔ اگر تو دوسرے نال شفقت مہربانی اور کرم گستری دی محبت رکھیں تے اے البتہ جائز ہے، نفوس دی محبت بے شک جائز ہے، باقی دلاں دا عشق جائز نہیں، باطن دا عشق جائز نہیں، وہ صرف اللہ سونے نال ہے۔ پھر اسے فتح ربانی لکھا غوث پاک فرماندے نے کہ اطاعت الہی تو اطاعت الہی نال اللہ سونے دا عشق قرب نصیب ہوندا ہے، اور معصیت نہ بغض اور بودھ حاصل ہوندا ہے۔ اسے فتح ربانی اندر لکھیا ہے کہ اللہ سونے دے حضور چ ایداں دا بن جا کہ مصیبتاں تیرے اتے نازل ہون
اور ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਰਵੇਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਲਕ ਤਗਯੁਰ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਫਤਿਹ ਰਬਾਨੀ ਲਿਖਿਆ ਗੌਸ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੱਚਾ ਆਸ਼ਿਕ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਲ, ਆਪਣਾ ਨਫਸ, ਆਪਣਾ ਅੰਜਾਮ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਫਸ ਨੂੰ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਕੁੱਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਮਾਸ਼ੂਕ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ। ਨਾ ਉਹਦੇ ਤਸਰਫਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਦੀ ਮਚਾਉਂਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਖੀਲ ਸਮਝਦਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੁੱਖ। ਬਜੁਜ਼ ਇੱਕ ਸਿਮਤ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਜੁਮਲਾ ਇਤਰਾਫ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਦੂਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਮੌਲਾ ਦੇ ਮੁਦਈ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਅਤਰਾਫ ਮਸਦੂਦ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹਤ ਬਾਕੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਇਸ਼ਕ ਕਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਰਾ ਮਹਬੂਬ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਸ਼ ਤੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮਾਸਵਾ ਅੱਲਾ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕਲਬ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗਾ। ਬਸ ਤੂੰ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਹਿਬੂਬ ਸਮਝੇਗਾ ਨਾ ਆਖਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਵਹਿਸ਼ਤ ਖਾਏਗਾ ਔਰ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਪਾਏਗਾ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹਜ਼ੂਰ ਗੌਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਵਾਲ ਆਵੇ ਜ਼ਰ ਨਾਲ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਖਤਸਰ ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਸੋਭਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ 11 ਦੀ ਸੋਭਤ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਮਖਲੂਕ ਨਾਲ ਰਹਿਮ ਦਿਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਫਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ। ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੇ, ਬੀਵੀ ਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ, ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਦੇ, ਉਸ ਪੜੋਸ ਦੇ, ਅਹਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੇ, دیگر انسانیت ਦੇ ਜੋ ਹਕੂਕ ਆ ਪੂਰੇ ਕਰ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਮੁਕਰਰ ਫਰਮਾਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਤ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦਾ ਇਸ਼ਕ اور قرب اور عرفان نصیب ہوئے گا۔ تو تینوں چاہیے اللہ سن دے حضور مردہ بن کے حاضر رہے ہر لمحہ، جنہیں مرضی دکھ مصیبتاں مخالفتاں پریشانیاں ڈپریشناں ٹینشن آن تے تو اس کے مولانا سرشار رہ، ذرا بھی نہ ہلے، کیوں کہ کوئی بھی تکلیف تیرے اندر نہیں آ سکتی، اس لئی کہ تیرے اندر نور عشق الہی ہے۔ یہ سارے روڑے سجے کھبے گرن گے، کوئی بھی تیرا کچھ نہیں کر سکتا، ساری دنیا بھی تیری مخالفت ہو جائے تیرا ککھ نہیں کر سکتی، اس لئی کہ تیرے اندر نور عشق الہی ہے اور تو عمل قرآن و سنت نا سرشار ہے۔ تو سچا عاشق کدے بھی دنیا دا کوئی مال و سباب جمع نہیں کرتا، جو کچھ ہے سب اللہ دی مخلوق دے اللہ دی راہ قربان کر دیتا ہے، اپنے آپ کو اپنے مولا دے سپرد کر دیتا ہے اور کدے بھی کالیاں نہیں کرتا، جلدی نہیں کرتا، بس مراقب رہندا اللہ دی پاک ذات ڈبا رہندا ہے۔ اللہ کی طرفوں ہر چیز جو بھی آوے دکھ ہے یا سکھ چنگا لگتا ہے، اس ہر پاسے دھیان ہٹا کے دل دا دھیان صرف اللہ سونے طرف ہوندا ہے، کیوں کہ جملہ معصوم اللہ نو اپنے دل چوں کڈ دیندا ہمیشہ لئی، اور ایک کوئی طلب محبت اللہ دی رہ جاندی ہے۔ اس لئی کہ وہ دے اندر عشق مولا ہے، جویں اقبال فرماندے منصور کو ہوا لبے گویا پیام موت، اب کیا کسی کے عشق کا دعویٰ کرے کوئی، صدق خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مار کا وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق،
اقبال تیرے عشق نے سب کس بل دیے نکال، مدت سے آرزو تھی کہ سیدھا کرے کوئی۔ عشق کی ایک جس نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ اللہ سونا ہر جگہ حاضر و موجود ہے، ظاہر و باطن چ بغیر کسی محتاجی تو، لیکن ایک گمراہ فرقے نے جیدے بارے اقبال فرما دیا کہ بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے باعث، خدا وہ کیا جو بندوں سے اعتراض کرے۔ اللہ سونا ہر ویلے ہر بندے دے کول ہے، لیکن اللہ سونا جتے چاہے انعام فرمائے۔ لیکن دوجیاں نو کی تکلیف ہے، جویں اقبال فرمان دیا کوئی یہ پوچھے واعظ کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پہ بھی رحمت بے نیاز کرے۔ غرور زہد نے سکھا دیا ہے واعظ کو کہ بندگان خدا پر زبان دراز کرے۔ یہ اللہ سونا ہے جیتے چاہے کرم فرمائے۔ اللہ سونا کرم ہوتے فرماؤں سچا طالب ہے۔ آئی دی ساری گفتگو کا خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے جملہ معاصو اللہ چو نکل کے قلب ذات مولا چو ڈب جائیے اور دید مولا دی نعمت حاصل کریے۔ اللہ سونا دی بار کا دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا اس طرح بڑے حقیر پر تقصیر مارے کمزور کم علم انسان ہے، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ، اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشہ معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، قرآن اسلام و غلبہ عطا فرما، توبہ نصوری توفیق عطا فرما، اسلام و انسانیت دشمن قوتہ، دین و ایمان فروش غداراں منافقاں، مردہ دل دجالیاں، گمراہ فرقیاں، 2 نمبر غیر شرع بابیاں اور ساڑھے در موجود انہوں نے ایجنڈاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔